بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفو ڈیسک چینل دیکھنے اور سننے والے حضرات کو اشنال کی طرف سے خوش آمدید۔ آج اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ جو لوگ قرآن شریف کے بارے میں گستاخانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے ہمارا کیا جواب ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کا کتنا بڑا معجزہ ہے، اور قرآن پاک کو یاد کرنے والے جو اس کو بیکار کہتے ہیں انہیں بھی اس بات کی حقیقت بتلا دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ بھی میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک انہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ مہربانی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے مل سکے۔ قرآن پاک کا یہ کیا کم معجزہ ہے کہ اس کے الفاظ بہت آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک کے الفاظ کو اس کی حفاظت میں بہت بڑا دخل ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ لکھا ہوا قرآن پاک کا صحیفہ اگر گم ہو جائے تو ایک بچہ حافظ قرآن اپنی یاد سے اس کو دوبارہ لکھوا سکتا ہے، بڑوں کا تو ذکر ہی کیا۔ مظفر نگر کا ایک واقعہ ہے، ایک بہت بڑے مجمع میں ایک واعظ مجمع سے خطاب کر رہے تھے۔ دوران واعظ وہ ایک جگہ قرآن کی آیت میں اٹک گئے۔ اب انہوں نے مجمع سے خطاب کر کے کہا کہ اس میں جس قدر بھی حافظ موجود ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، سب کھڑے ہو جائیں۔ مجھے ایک آیت میں شبہ ہو گیا ہے، اس کو حل کرنا چاہتا ہوں۔ تو چاروں طرف سے آدمی ہی آدمی کھڑے ہو گئے، جس میں بچے بھی تھے، جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے اور ادھیڑ عمر کے لوگ بھی تھے۔ اب یہ دیکھ کر واعظ نے کہا، الحمدللہ، مجھ کو آیت میں شبہ نہیں تھا۔ جی ہاں، مجھے آیت میں کوئی شبہ نہیں تھا، میں تو صرف یہ دکھلانا چاہتا تھا کہ اس مجمع میں کسی ارادے کے تحت صرف حفاظ کو نہیں بلایا گیا، بلکہ یہ یوں ہی اتفاق سے اس مجمع میں آ گئے ہیں۔ جب اس مجمع میں اس قدر حافظ قرآن موجود ہیں تو اب ذرا سوچئے کہ پورے شہر میں کتنے حافظ قرآن ہوں گے، پھر یہ اندازہ کرو کہ پورے ضلع میں کتنے ہوں گے، اور پھر ذرا سوچو پورے ہندوستان میں کتنے ہوں گے، اور اس کے آگے یہ سوچو کہ پوری دنیا میں کتنے ہوں گے۔ یہ قرآن کا معجزہ نہیں تو اور کیا ہے کہ اس زمانے میں بھی جہاں قرآن کی تعلیم دلوانے کی طرف اتنی کوئی زیادہ رغبت نہیں، اور نہ ہی قرآن پاک حفظ کرنے والوں کو اس دنیا میں کوئی بڑا عہدہ اور رتبہ دیا جاتا ہے، بلکہ زیادہ تر امیر لوگ اپنے بچوں کو انگریزی پڑھنے کی طرف زیادہ مجبور کرتے ہیں تاکہ پڑھ لکھ کر کوئی دنیاوی عہدہ حاصل کر لیں، اور کفار تو قرآن پاک کو مٹانا ہی چاہتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اس قدر حفاظ موجود ہیں کہ بچے بھی حافظ ہیں، مرد بھی حافظ ہیں، اور بعض قصبات میں تو عورتیں بھی حافظہ ہیں اور حافظہ رہی بھی ہیں۔ تو کیا یہ قرآن پاک کا کم معجزہ ہے کہ وہ اتنے زیادہ لوگوں کے دلوں میں ابھی تک سمایا ہوا ہے؟ اب رہا اس سوال کا جواب، جو لوگ قرآن پاک کے الفاظ کو یاد کرنا بیکار کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چھوٹی سی عمر میں بچے کو قرآن پاک کے الفاظ یاد کروا کر کیا فائدہ ہوگا، تو ان سے میرا صاف صاف یہی کہنا ہے کہ وہ ایسا کہہ کر اللہ عز و جل کا مقابلہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن کے حافظ پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ محفوظ رہے، اور لوگ دنیا سے قرآن کا حفظ کرنا مٹانا چاہتے ہیں۔ اب تجربے سے تو یہی بات سامنے آتی ہے کہ حفظ قرآن بچپن میں ہی اچھا ہوتا ہے، بڑے ہو کر ایسا حفظ نہیں ہو پاتا۔ تو اب اگر ان لوگوں کے مشورے پر بچوں کو قرآن نہ پڑھایا جائے تو اس کا انجام یہی ہے کہ حفظ کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ مگر ایک آیت کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ لوگ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھانا چاہتے ہیں، بخدا یہ خود ہی مٹ جائیں گے، اور خدا کا نور ان کے مٹانے سے ہرگز نہ مٹے گا۔ ان لوگوں کو تو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے، یہ ہیں کس ہوا میں؟ خدا کی قسم ان کا نام و نشان تک نہ رہے گا، یہ بالکل تباہ اور برباد ہو جائیں گے۔ اگر یہ پوری دنیا ہوا بن جائے پھر بھی یہ اللہ والوں کے نور کو نہیں مٹا سکیں گے۔ اب ذرا خود سوچ لیں کہ جب اللہ والوں کا نور کسی کے مٹانے سے نہیں مٹ سکتا تو پھر خود اللہ کا نور کیسے مٹ سکتا ہے؟ بعض لوگوں نے اللہ والوں پر ظلم و ستم کیا، ان کو ذلیل کرنا چاہا،
مگر ان کا نام اور ان کا نور اب تک درخشاں ہے اور چمکتا ہے۔ اور وہ ظالم، ان کا کیا ہوا؟ وہ ظالم گمنام اور ناپید ہو گئے، کوئی ان کے نام سے بھی واقف نہیں، نہ ان کی قبر کا نشان باقی ہے۔ اور اللہ والوں کے مزارات اس وقت بھی موجود ہیں۔ اور دوسری مشاہدے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ والے تو خود اپنے آپ کو مٹانا چاہتے تھے، ناپید کرنا چاہتے تھے، گمنام کرنا چاہتے تھے، مگر اہل ظاہر تو اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، مشہور کرنا چاہتے ہیں۔ مگر اللہ والے جن کا باطن ایمان کی روشنی سے منور ہے وہی چمکتے ہیں، انہی کا باطن چمکتا ہے، اور اہل ظاہر کی شہرت چند روزہ ہو کر اسی خاک میں مل جاتی ہے، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہوتا۔ بعض ایسے مصنفین بھی گزرے ہیں کہ ان کی کتابوں کو بہت مقبولیت ملی، لیکن انہوں نے اپنا نام ظاہر نہیں کیا کیونکہ وہ اہل باطن تھے، اللہ والے تھے۔ اور جو اہل ظاہر ہے بڑے اہتمام کے ساتھ اپنا نام چھپواتے ہیں اور اپنے نام کو ظاہر کرتے ہیں، بھلے ان کی کتابوں کو پوچھتا کوئی بھی نہ ہو۔ قرآن کی شان کے بارے میں آپ جانتے ہی کیا ہے؟ بے تکی دلیلوں کو اعتراض کی وجہ بنا کر امت میں انتشار پھیلانے والے نہ ہی اس دنیا میں کامیاب ہوں گے اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ہمیں اپنی رائے سے کامنٹ کر کے ضرور آگاہ فرمائیں۔ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔